میرے دوستوں اور بزرگوں، آباد مقامات کو جا کر دیکھنا، اللہ والوں کی جگہوں کو جا کے دیکھنا، تاکہ شکر کا احساس ہو، اچھی امید ہو، خوف کی جگہوں کو دیکھ کر، عذاب کی جگہوں کو دیکھ کر اللہ سے ڈرنا، معافی چاہنا، توبہ کی توفیق ہو۔ یہ مجھے اور آپ کو روزانہ قبرستان سے گزرو تو سوچو، کل یہ بھی میری طرح پھر رہے تھے، آج اندر ہیں، سو رہے ہیں، ایک دن میں بھی یہاں ہوں گا۔ موت کو یاد رکھو۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ابھی پوچھوں آپ سے کہ جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سب کہیں گے جانا چاہتے ہیں، تو مرے بغیر جائیں گے؟ مرنا پڑے گا، مگر مرنا نہیں چاہتے۔ دنیا سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ موت سے بچنے کا کوئی تعویذ نہیں ہے، موت سے بچنے کا کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ موت سے بچ سکے۔ مرنا ہے، آگے جانا، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے نا، کوشش کرنی چاہیے۔ رب سے ملنا ہے، رب سے۔ اللہ والے دنیا سے جانا چاہتے ہیں اور دنیا والے دنیا میں رہنا۔ ہمارے پیر و مرشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرخ پوری رحمت اللہ علیہ پنجابی بولتے تھے، فرماتے تھے، چھیتی مک پونی ہے اساں دیس ماہی دے جانا۔ پونی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ یہ جو دھاگا ہوتا ہے نا، چرخہ کاٹتے ہیں نا جب، تو وہ جو ہاتھ میں آپ کے دھاگے کا وہ بن جاتا ہے، جس کو آپ کون کہتے ہیں، دھاگا لپیٹ لپیٹ کے وہ جو بن جاتا ہے اس کو، تو اسی سے آپ چرخہ کاٹتے تھے، تو وہ جتنا دھاگا چلتا جاتا ہے وہ اس میں سے کون میں سے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہی مراد چھیتی مک پونی ہے اساں دیس ماہی دے جانا۔ کیا مطلب؟ زندگی کی دوڑ جلدی سے ختم ہو جا، کیونکہ میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے رب سے ملنا ہے۔ ایک کو شوق ہے، دوسرا ڈر رہا ہے، نہیں، تیسرا انکار کر رہا ہے۔ ایک کو شوق ہے رب سے ملنے کا، دوسرا ڈر رہا ہے، تیسرا انکار کر رہا ہے۔ تو جو انکار کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جانا تو ہے، جانا تو، تم انکار کرو گے تو پھنسو گے۔ مان لو آج اس کو، مان لو اس کو، راضی کر لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سفر کرنا دیکھنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے سفر کرنا، قرآن میں ہے نا، سیروا فی الارض، زمین میں سفر کرو، زمین میں، اونچی کہیے گا، تھوڑا سا ذرا زور لگا کے بول دیں، بڑی مہربانی۔ زمین میں سیر کرو، سفر کرو۔ دیکھو اللہ نے مجرموں کو کیسے پکڑا، دیکھو جن پر نعمتیں ہوئیں ان کو کیا ملا۔ تو پتہ چلا سفر کرنا قرآن سے ثابت، سفر کرنا قرآن سے۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے سفر کرنے کو جو غلط کہے وہ غلط ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی حدیث شریف ہے، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، سواریاں نہ باندھو، سامان تیار نہ کرو سوائے 3 مسجدوں کے لیے جانے کو، مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد حرام، ان 3 کے علاوہ سواریاں نہ باندھو۔ تو میں نے کہا پھر اس کے علاوہ کہیں بھی جانا جائز نہیں رہے گا؟ وہ کہتے ہیں تم جاتے ہو داتا صاحب، غوث پاک، کربلا، ادھر ادھر مزاروں پہ، سفر صرف 3۔ میں نے کہا پھر کوئی بھی سفر جائز نہیں ہوگا اس کے سوا۔ تجارت کے لیے سفر، تعلیم کے لیے سفر، رشتہ داروں کے لیے سفر، ملنے کے لیے سفر، پھر کوئی بھی سفر جائز نہیں ہوگا۔
تو یہ لوگ صرف نبی کے روضے سے جانے کے لیے روکنا، اللہ والوں سے جانے کے لیے روکنے کے، یہ ان کی باتیں، حالانکہ خود بھی یہ صبح و شام بستر لوٹا اٹھائے سفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پوچھ رہا ہوں۔ تو جو لوگ غلط استدلال کر کے باتیں کریں، ان کی باتوں پہ نہیں جانا۔ سفر کرنا کسی عرس کے لیے ہو، اللہ والے کی زیارت کے لیے ہو، ہرگز غلط نہیں ہے۔ اور اللہ سے ملنا، اللہ والوں سے ملنے کا مطلب اللہ کی یاد آئے، ان سے تعلق اللہ کے قریب کرتا ہے، تو ایسا سفر بھی غلط، اونچی گئی یہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ تھوڑی سی بات کی ہے، ابھی اسی حوالے سے انشاءاللہ مزید بیان۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں شب، اسلام میں رات پہلے دن 15 تاریخ صبح ہوگی، 15ویں شب پہلے ہوگی، 14 کا دن ختم ہوا غروب آفتاب، تو 15ویں رات شروع ہو گئی۔ تو 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں۔ آپ لوگ شب رات، ہندی والے شب رات ہیں، کچھ اور نام بھی لوگوں نے رکھے ہوں گے، عربی میں لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءت، لیلۃ السقف، لیلۃ الرحمہ، بہت سے نام۔ یہ شعبان کی 15ویں شب جہنم سے رہائی کی رات ہے۔ اس رات میں جاگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، اور اگلے دن 15 کو روزہ رکھنا چاہیے، جو بھی رکھ سکے۔ نفلی روزہ ہے مگر ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس تاریخ کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی چاہو، سچے دل سے، جھوٹے لفظوں سے نہیں، بناوٹ سے نہیں، سچے دل سے ایک دوسرے سے معافی چاہو، توبہ کرو۔ جو بلا وجہ جن کو ناراض کیا ہوا ہے ان کو راضی کرو۔ ہاں کوئی شرعی وجہ ہے تو وہ اور بات ہے، کیونکہ اس رات میں کینہ ور، جس کے سینے میں کینہ ہو، دشمنی ہو مسلمان بھائی کے لیے، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کی ہوتی ہوں گی ناراضیاں، تو دنیا کی وجہ سے ہے تو توبہ کرو، معاف کرو۔ دین کی وجہ سے ہے، شرعی وجہ ہے، تو اس میں جب تک سچی توبہ نہ ہو معافی ہو سکتی نہیں۔ عرفہ آپ کے ہاں مشہور ہے، عرفہ کی فاتحہ۔ لوگ ایک دن پہلے جو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس کا نام رکھا ہوا ہے عرفہ کی فاتحہ۔ یہ نام لوگوں نے رکھ لیا، اصل میں کیا ہے کہ 15ویں شب میں جنتیوں جو کو جنت میں جانے والوں کی لسٹ، دوزخ میں جانے والوں کی لسٹ، تو یہ ایک دن پہلے ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ایمان والوں کو، کہ ان کا نام بھی بخشے ہوئوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ اگر آپ کریں مستحب ہے، نہ کریں تو کوئی شرط نہیں۔ حلوہ پکانا یہ شب برات کی شرط نہیں ہے، پکائیں کھائیں شوق سے، لیکن یہ نہیں کہ حلوہ نہیں پکا تو شب برات نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ مہنگائی کا دور ہے، آپ سے اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کوئی یہ نہیں ہے کہ لازمی کرنا ہے، قرض لے کے کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس رات میں قبرستان جائیں اگر آپ تو پھول لے جائیے۔ کچھ لوگ کیوڑا لے کے جاتے ہیں، گلاب کا عرق لے کے جاتے ہیں قبروں پہ ڈالنے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوڑا ڈالنے سے، گلاب کا عرق ڈالنے سے کوئی فائدہ اونچی۔ ہاں آپ لوگوں کو خوشبو لگائیں، اس کا ثواب ہے۔ قبر کی مٹی پہ کیوڑا یا گلاب کا عرق ڈال رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔
پھول ڈالتے ہیں، پھول جب تک تازہ رہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں، قبر والے کو بھی خوشی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی فائدہ، لیکن یہ نہیں کہ لازمی ہے، آپ نہیں لے جا سکتے مہنگے، کوئی بات نہیں۔ قبر کے اوپر اگر بتی یا موم بتی یا چراغ نہیں جلانا، آگ ہوتی ہے نا، تو اچھا شگون نہیں، خوشبو کے لیے کرنا ہے تو کہیں سائڈوں پہ لگا دو، لیکن عین قبر کے اوپر نہ اگربتی، نہ چراغ، نہ موم بتی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ عورتیں رات کے وقت قبرستان نہ جائیں، اگر جانا چاہتی ہیں کبھی کبھار محرم کے ساتھ پردے میں دن کے وقت جائیں، رات میں نہ، جب لوگوں کا ہجوم ہو اس ہجوم میں نہ جائیں۔ قبرستان جائیں، قبروں کو دیکھیں اور اپنی موت یاد کریں تاکہ دنیا سے رغبت کم ہو، موت یاد رہے۔ نوافل پڑھیں، نیکی کریں، پٹاخے، آتش بازی، پھلجھڑیاں، کوئی گنجائش زور سے، کوئی باپ اپنے بچے کو پیسے نہیں دے گا آتش بازی کے لیے، پٹاخے چھوڑنا۔ یہ شب برات میں کسی نے غلط اگر اس کو داخل کیا ہے تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے۔ آتش بازی کی کوئی گنجائش نہیں، فضول خرچی ہے، اس وجہ سے وہ حرام کے درجے کو پہنچی، آپ اگر کریں گے گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ قبرستان اگر جائیں تو قبرستان جا کر، ہمارے ہاں قبرستان ترتیب سے نہیں بنتے، مکس بنا دیتے ہیں، اور گورکن پہلے اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اب تو ڈرتے بھی نہیں، یہاں ایک قبر صاف کر کے دوسرے کو دے دی، پھر تیسرے کو دے دی، کتنی مرتبہ ایک قبر استعمال کر۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے باپ کی، بھائی کی، جس کی قبر پہ آپ جانا چاہتے ہیں وہ بیچ میں ہے، تو آپ قبریں ٹاپتے ہیں، پھلانگتے ہیں، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں۔ روایت میں آتا ہے آگ جلتی ہو اس میں پاؤں رکھ دے، مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے، اور آپ لوگ ٹاپتے جائیں گے جوتوں کے سمیت، بجائے فائدے کے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، گناہ ہوگا۔ تو اگر قبر بہت زیادہ بیچ میں، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کنارے کنارے چل کے، تو قبرستان میں جائیں، دروازے کے پاس کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، کافی ہے۔ اس کی قبر کے اوپر ہی پہنچ کے دعا نہیں ہوگی، دعا گھر سے بھی ہوتی ہے، دعا دیوار پہ بھی وہاں ہو جائے گی، لیکن قبروں کو روندنا نہیں ہے، پھلانگنا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری باتیں آپ کو بتا دی، یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ 7 مارچ، کون سی تاریخ؟ پھر کہیے گا کون سا دن ہے؟ منگل کا دن گزار کے 7 مارچ کو آپ اپنے اپنے علاقے سے عشاء پڑھ کے یہاں آ جائیے گا 10 بجے تک انشاءاللہ۔ یہاں رات شب بیداری ہوگی، بیان ہوگا، صلاۃ التسبیح ہوگی، دعا ہوگی، نوافل پڑھے جائیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے قریب کی مسجدوں میں، یہاں پر میں مؤذن صاحب اور امام صاحب کو یہ ڈیوٹی لگا دوں گا، مغرب کی نماز کے بعد شب برات میں 6 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 2 نفل پڑھیں گے، پھر سورہ یاسین پڑھی جائے گی، پھر 2 نفل پڑھیں گے، پھر سورہ یاسین پڑھی جائے گی، پھر 2 نفل پڑھیں گے، پھر سورہ یاسین پڑھی جائے گی۔ یہ 2 نفل ہوتے ہیں عمر میں برکت کے لیے، 2 نفل ہوتے ہیں رزق میں برکت کے لیے، 2 نفل ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ آپ کا دل چاہے تو مسجد میں آ کے جمع ہو کے پڑھ لیں، آپ کا دل چاہے گھروں میں سارے گھر والے مل کے پڑھ لیں۔ تو یہ مغرب کے بعد یہ 6 نفل ہوتے ہیں، اور پھر رات میں ساری رات عبادت۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد اگر آپ غسل کریں اس رات میں تو بیری کے ساتھ پتے ڈالیں، کیونکہ یہ بیری کے پتے صابن کا کام کرتے ہیں، اسی سے میت کو غسل دیتے ہیں نا،
تو نیم گرم پانی میں یا آپ جو بھی گرم پانی میں 7 پتے بیری کے ملا کے غسل کریں تو جادو وغیرہ کا اثر نکل جاتا ہے، برے اثرات نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں نے اپنا ایک رکھا ہے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے کہ اب آپ بیری کے پتے نہیں مل رہے ہیں تو آپ نہائیں ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر آپ پہلے نہا لیے ہیں، عصر کے بعد نہا لیے ہیں، کوئی نہیں، جو برکت کے لیے مستحب باتیں ہیں، پسندیدہ باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آنے والی رات، اس رات میں ایک ہم نے خاص دعا کرنی ہے۔ آپ تو ساری دعائیں کیجئے گا، ایک خاص دعا، یا اللہ ہمارے وطن کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو شریروں سے، ان چور لٹیرے سیاستدانوں سے، ان گندی سیاسی پارٹیوں سے پاک کرتے ہیں۔ تھک گئے ہیں ان سے۔ 75 سال میں ان لوگوں نے لوٹا ہے، مارا ہے، کھایا ہے، ہمیں کوئی فائدہ، سود حرام۔ لو جی کل 3% شرح سود بڑھا دی گئی، پہلے 17 تھی 20 کر دی، فخر سے کہہ رہے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ادھر وہ سیاست کے جھگڑے لے جاتے ہیں عدالت میں، ایک ہی دن میں 20-25 روپے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا۔ غریب کو اور غریب بناؤ، یہ چاہتے ہیں غربت ختم نہ ہو، غریب ختم ہو جائے۔ اپنے کوئی انہوں نے خرچے کم نہیں کیے، نہیں جی 15% مراعات میں کمی، ہم پر تو ہماری برداشت سے زیادہ ڈال رہے ہو، اور اپنے لیے صرف 15%۔ سنو، تم لوگ جب تک اللہ سے نہیں ڈرو گے، ہم تمہارے لیے کوئی بھی نیک دعا کر سکتے نہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کم از کم 50% اپنے خرچے ختم کر دیتے۔ تم سارا بوجھ عوام پہ ڈالنا چاہتے ہو، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو ہم سے دور کر دے۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ، ہمیں تیرے نبی کا غلام چاہیے۔ یہ دین میں دخل دے رہے ہیں۔ اب دیکھو، پرسوں ایک بچی کو ہاتھ باندھ کے اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر اس کو قتل کر دیا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں جناب، عورتوں کے اغوا ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ آٹا لائن لگا کر ذلیل کر کے دے رہے ہیں، ایسے حکمران کو تو ڈوب مرنا چاہیے۔ کسی کو کرسی کی تڑپ ستا رہی ہے، کسی کو کرسی کی جناب حفاظت، اس کے لیے وہ پریشان۔ ہمارے لیے کون؟ دین کے لیے کون؟ ملک کے لیے کون؟ انہوں نے دوسروں کے ہاتھوں ملک کو گروی رکھ دیا، بیچ دیا۔ یا اللہ تیرے کرم سے، تیرے نبی پاک کی برکت سے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس کو ایسے لوگوں سے پاک کر دے۔ ہمیں یہاں پر صحیح معنوں میں نبی کی غلامی کرنے والے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ کتنے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہوں گے۔ اب رمضان آئے گا، لوگ کوئی سموسے پکوڑے لے لیتے تھے، پہلے 20 کے 25 کے مل جائیں، اب ان کو 200 300 روپیہ دینا پڑے گا، کہاں سے لائیں؟ دودھ کتنا، ہر گھر کی ضرورت، بچے ہوتے ہیں، چائے ہوتی ہے، سب چیزوں کو مہنگا کیا ہوا ہے۔ ان کو جو مہنگا کر رہے ہیں انہیں تو فرق نہیں پڑتا، ان کا تو پلے سے جانا کچھ نہیں، ان کو تو سب سرکاری خزانے سے مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں لالچ میں، جائیں گے باہر سے کما، دیکھو وہاں اٹلی میں کشتی الٹ گئی، 62 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ چوری چھپے جانا ہے، ویزا نہیں مل رہا، غلط راستوں سے پتہ نہیں کتنے پیسے لگا کے گئے اور موت کا شکار ہو گئے۔ ابھی بھی طلباء کے نام پہ، کس نام پہ لوگ جا رہے ہیں؟ اپنے وطن کو سنبھالو، اس کے مالک بنو۔ ان حکمرانوں کو کہہ دو تمہاری غلط پالیسیاں ہم برداشت کر سکتے نہیں، تو اپنے ملک کی خدمت کرو، اپنے ملک کو سنوارو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے اور ہمیں اس میں خوشحالی عطا فرمائے۔ جناب نوید حیدری صاحب چکوال میں
اہل سنت کے بہترین کارکن محفلیں بھی سجاتے ہیں، خود بھی فاضل ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ قاری شاہد محمود نعت خان، ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ اعلیٰ حضرت کے فرزند مفتی اعظم کے نواسے داماد وہ انتقال کر گئے، اور بھی جتنے اہل ایمان، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ اعلان کرنے تھے۔ صوبہ خان نے اپنے بیٹے مدثر کے لیے درخواست کی دعا کی اور